بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حسیب عماد صدیقی. پروگرام سوچ بدلو قسمت بدلو کے ساتھ. ہمارا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اور آپ کی توجہ کا تعلق، کیونکہ اس کا تعلق ہماری مستقبل سے ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل سے. اور ہمارا آج کا موضوع ہے کراچی ابھی نہیں تو کبھی نہیں. گزشتہ 4 دہائیوں سے کراچی ایک افرید کی گرفت میں ہے، اور یہ ایک نارمل شہر نہیں ہے. دنیا میں جس طرح دوسرے نارمل شہر ہوتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے. یہ ایک طویل موضوع ہے اور یہ ایک بہت بڑے وقت کا متقاضی ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. چند لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں، پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کو بیان کرتا ہوں کہ گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران کراچی میں جو قتل و غارت، لوٹ مار، بھتہ خوری اور لاقانونیت کی انتہا اور ریاست کی لاتعلقی کراچی سے، یہ چند ایسی باتیں تھیں جس نے کراچی کو تباہ برباد کر دیا. اس وقت کراچی ایک اور قسم کے افرید کی گرفت میں ہے. افرید کا شکنجہ گاڑ رکھا ہے کراچی پر. پہلے قتل و غارت کرنے والے، بھتہ لینے والے، شہر میں چائنا کٹنگ کرنے والے، شہر کو مفلوج بنانے والے دوسرے عناصر تھے. ایک اور قسم کی مافیا تھی. اس مافیا سے جان چھوٹی تو لوٹ مار مافیا نے قبضہ کر لیا، جو کراچی کو ایک مفتوحہ علاقہ سمجھ کے کراچی پر قابض ہے گزشتہ 15 سالوں سے. یہ کراچی کے لیے اجنبی ہے. کراچی نے کبھی اسے منتخب نہیں کیا، اس افرید کو، لیکن اس افرید کا شکنجہ کراچی پر مضبوط ہے. اب یہ افرید کراچی کے بلدیاتی اداروں پر بھی قابض ہے. ہمیں کراچی کو اس افرید سے اگر نجات دلانی ہے، کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنانا ہے، کراچی میں سڑکیں، پارک، اسکول، اسپتال بنانے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل عزیز ہے، ہم اسے محفوظ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، ایم کیو ایم نے جو کچھ کراچی کے ساتھ کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس پر بحث کرنا فضول ہے. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے ایک مافیا کی طرح کردار ادا کیا. کراچی کے لوگوں سے مینڈیٹ لیا، کراچی کے لوگوں سے پیسے لیے، لیکن کراچی کے لوگوں کی حقوق بیچ دی. ان کی ساری قیادت کرمنل ہے اور اب مختلف جرائم میں اپنے کیس کی فائلیں لیے مختلف عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں. وہ چاہتے ہیں کراچی سے دوبارہ مینڈیٹ حاصل کریں اور اس مینڈیٹ کو اپنے خلاف کیسز ختم کرانے کے لیے استعمال. وہ آپ کے مینڈیٹ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، اپنی جانیں بچانے کے لیے استعمال کریں گے. جو جرائم انہوں نے کیے ہیں، ان جرائم کو چھپانے کے لیے مختلف قوتوں سے مذاکرات کر کے اپنے لیے ریلیف حاصل کریں گے. شہر کا حال اس سے بھی برا ہوگا جو اس وقت ہے. ہم نے انہیں کئی بار مینڈیٹ دیا. جو مینڈیٹ ایم کیو ایم کو ملا وہ کراچی کی تاریخ میں کسی کو نہیں. اب آئیے پیپلز پارٹی کی طرف. پیپلز پارٹی کراچی کو مفتوحہ علاقہ سمجھ کر لوٹ مار کا ذریعہ سمجھتی ہے. اس نے گزشتہ 15 سالوں کے دوران کراچی کی رہی صحیح کسر نکال دی، اور اس وقت کراچی شاید دنیا کا بدترین شہر ہے رہنے کے لیے. اس کی فضا سے لے کر، اس کی سڑکوں سے لے کر، اس کے اسپتال سے لے کر، اس کے پارک سے لے کر، لاقانونیت سے لے کر، ہر چیز برباد ہو چکی ہے. کراچی شہر کو اس کی روشنیاں واپس لوٹانے کے لیے اللہ نے ہمیں اس وقت ایک تاریخی موقع دیا. کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں. اس شہر میں اگر کسی نے کام کیا ہے کراچی کے لیے تو وہ جماعت اسلامی. دیکھیے، میں آپ کو چند لوگوں کے نام لیتا ہوں. آپ تصور میں ان کی تصویریں لائیے اور ان کے بارے میں اپنے کمنٹس دیں. میں 4-5 اس شہر کے لوگوں کے نام لیتا ہوں. پروفیسر غفور احمد، ایک سنجیدہ، بردبار اور حکمت والے انسان، نہایت ایماندار. سید منور حسن، ایک مرد قلندر، اسی شہر کا بیٹا، اور جس درویشانہ زندگی اس نے گزاری ہے، جس درویشی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اس جیسا مرد قلندر دوبارہ نہیں ملے گا. نعمت اللہ خان، ایک بوڑھا سپاہی جس نے 70 سال کی عمر میں کراچی شہر کے لیے وہ کام کیے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا. حافظ نعیم الرحمان، اے لیونگ لیجنڈ. میں کہتا ہوں قدرت نے ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان جیسا ڈائنامک، انٹیلیجنٹ، بہادر اور ایماندار آدمی کراچی کو عطا کیا. یہ کراچی کا بیٹا ہے، NED کا گریجویٹ ہے. کس قدر جینیس آدمی ہے. اس کی بات کرنے کی صلاحیت سے سب واقف ہے، اس کی ایمانداری سے سب واقف ہے.
اور کوئی اختیار نہ رکھنے کے باوجود جو کام حافظ نعیم الرحمن نے کراچی کے لیے کیا ہے شاید کسی نے کیا ہو. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نعمت اللہ خان دوبارہ جوان ہو گئے. اگر ہماری قوم چاہتی ہے آپ اپنے بچوں کا مستقبل آپ کو عزیز ہے تو آپ کے سامنے ایک مارکا ہے, حق اور باطل کا مارکا ہے. اسے حق و باطل کا مارکا سمجھ کر انجام دیجیے. بلدیاتی الیکشن میں ترازو کو ووٹ دیجیے, حافظ نعیم الرحمن کو ووٹ دیجیے. میں اپنی ماؤں بہنوں سے بیٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کی سیاسی وابستگی کچھ بھی ہو, آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ کچھ بھی ہو, اگر آپ کو اپنے بھائیوں کا اپنے بیٹوں کا مستقبل اپنا مستقبل عزیز ہے تو نکلیے, ترازو پہ مہر لگائیے, اپنے شہر کو اپنوں کے حوالے کیجیے. ورنہ اس پر لوٹ مار مافیا اگر قابض ہو گئی تو پھر کراچی شہر رہنے کے قابل نہیں رہے گا. آپ یہاں نہیں رہ سکتے, آپ کو یہ شہر چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ اس شہر میں اپنے بچوں کا کوئی مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں, روزگار دیکھنا چاہتے ہیں, امن دیکھنا چاہتے ہیں, ترقی دیکھنا چاہتے ہیں, پارکس دیکھنا چاہتے ہیں, اسپتال دیکھنا چاہتے ہیں, صاف ستھری سڑکیں دیکھنا چاہتے ہیں, کیا کراچی کے لوگوں کا حق نہیں کہ انہیں میٹرو ٹرین ملے اور ان لائن ٹرین کی طرح انڈر گراؤنڈ ٹرین؟ سب سے زیادہ ضرورت کراچی کو ہے. سندھ حکومت کو ہر سال 800 ارب روپے کا بجٹ ملتا ہے. کیا انہوں نے کراچی کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ کی سہولت دی؟ آج ہمارا نوجوان جب گھر سے صبح نکلتا ہے یا ہم نکلتے ہیں تو کیا ہم خوف کا شکار نہیں رہتے؟ اگر ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو ہم اس خوف کا شکار نہیں رہتے کہ ہم سے موٹر سائیکل چھن جائے گی, کوئی ہمیں ٹی ٹی دکھا کے موٹر سائیکل چھین لے گا, ہمارا موبائل چھین لے گا, ہم سے پیسے چھین لے گا. کیا ہمیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ کوئی سرکاری اہلکار ہمیں روک کر, پولیس والا روک کر بدتمیزی کرے گا, کاغذات مانگے گا, ایسی ایسی چیزیں مانگے گا کہ آپ کو پیسے دیے بنا کوئی چارہ نہیں, کیونکہ ان کا تعلق یہاں سے نہیں ہے. وہ اس شہر کو ایک لوٹ مار کا ذریعہ سمجھتے ہیں. وہ پیسے دے کر نوکریوں پہ آئے, انہیں اپنے پیسے پورے کرنے. اسی طرح سے ہماری مائیں بہنیں جب صبح اپنے بچوں کو لے کر اسکول چھوڑنے کے لیے جاتی ہیں تو انہیں روڈ پہ چلنا پڑتا ہے, کیونکہ فٹ پاتھوں پر مافیا نے قبضہ کر لیا. ٹھیلے پتھارے دکانداروں نے تجاوزات کی, ناجائز تجاوزات کا بھرمار. ہماری خواتین, عورتیں اور بچے روڈوں پر چلنے پر مجبور. کیا آپ کو پتہ ہے کہ کراچی شہر میں ہر سال 4000 سے زیادہ خواتین اور بچے روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ فٹ پاتھوں پر مافیا نے قبضہ کیا ہوا. یہ مافیا پولیس کو پیسے دیتی ہے, یہ مافیا کینٹونمنٹ بورڈ کو پیسے دیتی ہے, یہ مافیا بلدیات کو پیسے دیتی ہے, اور اس کے بدلے شہر میں جہاں چاہے قبضہ کر لیتے ہیں اور عوام کو ذلیل ہونا پڑتا ہے. وہ روزانہ روڈوں پر چلتے ہیں. شہر کی سڑکوں کا جو حال اس وقت ہے یہ شاید کبھی نہیں تھا. جس جگہ آپ کو 15 منٹ میں پہنچ جانا چاہیے وہاں آپ کو 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. حافظ نعیم الرحمن نے کراچی کے لوگوں کو وہ کام کر کے دکھایا ہے جو کوئی نہیں کر سکا. شہر میں اسپتالوں کا نیٹ ورک قائم کیا. آپ ان کی لیبارٹریز میں چلے جائیے, جو ٹیسٹ آغا خان میں 2000 روپے کا ہوتا ہے, الخدمت کی لیبارٹری سے 600 روپے کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور میں نے وہ ٹیسٹ اندازہ لگانے کے لیے میں نے وہ ٹیسٹ الخدمت سے کروایا, پھر آغا خان سے کروایا, پھر ڈاؤ سے کروایا, اور تینوں کے رزلٹ سامنے رکھے ایک جیسے رزلٹ. ان کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ مشین ہے. یہ چندے سے, عوام کے پیسوں سے, عوام سے پیسے لے کے, چندہ لے کر انہوں نے یہ چیزیں تعمیر کی ہیں, اور نہایت ایمانداری سے. یہ اسی طرح سے الخدمت کی فارمیسی ہے. آپ فارمیسی پہ جائیے, آپ کو 15% ڈسکاؤنٹ پہ جینین دوائیں ملیں گی. کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ 2 نمبر آپ کو دوائیں مل رہی ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ الخدمت نے سیلاب میں, کووڈ کے دوران جس قسم کے کام کیے, یاد رکھیے کہ بغیر کوئی عہدے کے, بغیر کسی اختیار کے, بغیر کسی پیسوں کے جو کام کر کے دکھائے ہیں حافظ نعیم الرحمن نے, وہ کوئی اور نہیں کر سکا. اگر ہم انہیں اختیار دے دیں, ہم انہیں کوئی عہدہ دے دیں, ہم انہیں میئرشپ دے دیں کراچی کی, تو کراچی دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ سکتا ہے. یہ ایک جہاد ہے, یہ ایک مقابلہ ہے, ہماری آنے والی نسلوں کا تحفظ ہے. خدا را اگر کراچی کو بچانا ہے تو حافظ نعیم الرحمن کو رہنا ہے. بلکہ ابھی سے اپنا ووٹ چیک کریں, میک شور کریں کہ آپ کا ووٹ رجسٹرڈ ہے, کہاں ووٹ دینا ہے یہ معلوم کریں. یہ بالکل اس طرح کریں جیسے آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں, جیسے آپ اپنے آفس جانے کی پابندی کرتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں جو فیکٹریوں میں کام کرتی ہیں, جو اسکولوں میں کام کرتی ہیں, اسپتالوں میں کام کرتی ہیں, ان کے لیے اگر آواز کسی نے بلند کی ہے تو حافظ نعیم الرحمن نے. تصور کیجئے کہ آپ گھر سے باہر نکلیں, آپ کو گاڑی نہ لے جانا پڑے, ایک بہترین ٹرانسپورٹ آپ کے سامنے ہو, آپ عزت کے ساتھ اس میں بیٹھیں, ایئر کنڈیشن گاڑی میں آپ اپنی جگہ پر پہنچیں. اگر انڈر گراؤنڈ میٹرو, ہماری بچیاں جو روڈ پہ نکلتے ہوئے ڈرتی ہیں, اگر ان کے لیے ایک سہولت ہو
تو وہ اپنے کام پہ، اگر وہ کام پہ جا رہی ہیں تو وہ اپنے کام پہ جا سکتی ہیں، اپنے اسکول جا سکتی ہیں، جن ہاسپٹلز میں کام کر رہی ہیں وہاں جا سکتی ہیں، جن فیکٹریوں میں کام کر رہی ہیں وہاں جاتی ہیں۔ فیکٹریوں میں جو خواتین کے حقوق ہیں انہیں پامال کیا جاتا ہے، انہیں کم تنخواہ دی جاتی ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے، لیکن ٹھیکیداروں کے ذریعے ملازمت پہ رکھا جاتا ہے، ان کی ملازمت کا کوئی تحفظ نہیں، انہیں کوئی چھٹیاں نہیں، انہیں کوئی پینشن نہیں، انہیں کوئی اوور ٹائم نہیں، وہ غلاموں کی طرح کام کرتی ہیں۔ ہماری ساری ایکسپورٹس میں فیکٹری ورکرز کا کردار ہے، اور ان میں 60 سے 70% تعداد ان خواتین کی ہے جو ان فیکٹریوں میں کام کر رہی ہیں۔ ہم جو 17 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہماری مائیں بہنیں تیار کرتی ہیں۔ اسی طرح سے آئی ٹی کے شعبے میں بہت بڑی گنجائش ہے۔ حافظ صاحب کا کارنامہ دیکھیے، انہوں نے آئی ٹی کے لیے قابل بنو کے نام سے ایک ایپ نکالا، 50,000 نوجوان اس میں رجسٹرڈ ہوئے، اس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ایک آئی ٹی یونیورسٹی کا تصور ہے، پرائیویٹ آئی ٹی یونیورسٹی، جس میں ہمارے نوجوان فری کورسز کر سکیں گے، اور کورسز کی کمپلیشن کے بعد انہیں نوکریاں دلانے میں بھی مدد کریں گے۔ اس میں جماعت اسلامی کا آئی ٹی کا شعبہ، جس میں پروفیشنل نوجوان ہیں، پڑھے لکھے شاندار نوجوان، وہ اس پر بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے۔ آئی ٹی کا سیکٹر آپ کو پتا ہے اس وقت دنیا میں 850 ارب ڈالر کی مارکیٹ ہے۔ انڈیا 200 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے، فلپائن 60 ارب ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستانی قوم اس میں تیسرے نمبر پر آ سکتی ہے۔ ہماری اس وقت آئی ٹی ایکسپورٹ 2 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے، لیکن آئندہ 5 سالوں میں امکان ہے کہ ہم اپنی کل ایکسپورٹ کے برابر آئی ٹی کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہمیں چاہیے، جنہوں نے آئی ٹی میں انڈر گریجویشن کیا ہو یا کوئی کورسز پروفیشنل کورسز کیے ہوں، وہ آن لائن جاب کریں اور پاکستان کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمائیں۔ یہ سب کچھ پاسبل ہے اگر ہم حافظ نعیم الرحمان کو اس شہر کے لیے منتخب کریں۔ مجھے حیرت ہے کہ کراچی شہر، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر، سب سے بڑا تجارتی اور صنعتی شہر، سب سے بڑا معاشی شہر، ہماری مقتدر قوتیں، ہمارے ملک کے اسٹیک ہولڈرز، ہماری ریاست کیسے نظر انداز کر سکتی ہے کراچی کو؟ خان صاحب کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کراچی کے لوگوں نے انکنڈیشنل ووٹ دیا، لیکن خان صاحب بے عملی دکھا رہے ہیں کراچی کے لیے۔ انہیں کراچی کے لیے ہنگامی پیکیجز تیار کرنے تھے، لیکن انہوں نے کراچی کے مینڈیٹ کو گرانٹیڈ لیا۔ اب موقع آ گیا ہے کہ آپ چاہے صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں جسے چاہیں ووٹ دیں، لیکن بلدیات میں، بلدیاتی الیکشن میں ترازو کو ووٹ دیں۔ یاد رکھیے، آپ کو اگر اپنے بچوں کا مستقبل عزیز ہے تو ترازو کو ووٹ دینے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو اگر بہتر مستقبل دینا ہے، انہیں اس مصیبت سے نکالنا ہے، ماؤں بہنوں کو اس خوف سے نکلنا ہے کہ ہمارا بچہ باہر گیا ہے، خیریت سے واپس آئے گا نہیں آئے گا۔ ہمارے نوجوانوں کو اگر باعزت روزگار چاہیے، انہیں باعزت تعلیمی ادارے چاہیے، انہیں ہیلتھ کی سہولتیں چاہیے، انہیں انفراسٹرکچر بہترین چاہیے، انہیں کھیل کے میدان چاہیے، انہیں پارکس چاہیے، اسپتال چاہیے، تو انہیں حافظ نعیم الرحمان کو ووٹ دینا ہوگا۔ تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ اس دفعہ ہم حافظ صاحب کو ووٹ دیں گے۔ یاد رکھیے، جماعت اسلامی کا کراچی پہ قرض ہے۔ جماعت اسلامی نے بغیر کسی اختیار کے جو کام کراچی کے لیے کیے ہیں، کیا آپ ان کی ایمانداری پر کوئی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ ایک بڑے سے بڑا دشمن بھی انہیں کرپٹ نہیں کر سکتا، ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ کراچی کی جو معلومات، کراچی کی ٹیکنیکل معلومات، زمین کے نیچے کی معلومات، زمین کے اوپر کی معلومات، جو انفارمیشن حافظ نعیم الرحمان کے پاس ہے، جو اویئرنیس حافظ نعیم الرحمان کے پاس ہے، جو پلانز حافظ نعیم الرحمان کے پاس ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل عزیز ہے؟ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہماری سیاسی وابستگی کسی سے بھی ہو، میرے نوجوان، میرے بزرگ، میرے بچے، میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، ان سب پہ فرض ہے کہ وہ حافظ صاحب کو ووٹ دے کر کامیاب کریں اور ہم اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ آج تک کے لیے بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔